بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا لندن سے، کیونکہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ مشترکہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو، جن کو وہ فتنہ عمرانی کہتے ہیں، اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ اور ایک بات یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کچھ چیزیں آج، کہ اندر خانے یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کے آج تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے، ان تمام اقدامات کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں وہ مزید زیادہ طاقتور ہوئے، مزید زیادہ مقبول ہوئے، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا اور لوگ ان کی طرف لپک رہے ہیں، لوگ ان کی طرف راغب ہیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ یہ سب لوگ، کچھ اور بھی، وہ ایکچول کہتے کیا ہیں، ایکچول ان کی گفتگو کیا ہے، وہ بڑی مزے کی ہے۔ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ اسحاق ڈار صاحب کو لایا جائے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سارا ستیہ ناش کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل اکانومی کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور وہ عوامی فائدہ نہیں سوچ رہے، اور پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحب 2 گروپس بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ پہلے تو میں ودن پارٹی آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے جا کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ جانا تھا، اور وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوتے، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر وہ ہوتے اسحاق ڈار صاحب۔ یہ پلاننگ تھی، ان کو جانا تھا اور جا کے سنبھالنا تھا معاملات۔ ہر چیز تیار ہو گئی تھی، اسحاق ڈار صاحب نے ٹکٹ تک خرید لیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارلی ہیئرنگ کی ایک اپلیکیشن بھی دے دی تھی کہ جناب اب واپسی کا رخت سفر باندھا جائے۔ زاد راہ تیار تھا، لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے معاملات ہو گئے خراب، اور معاملات اس طریقے سے خراب ہوئے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو گروپ کے لوگ تھے، اور پھر وہ مکین جو کہ ڈرائنگ روم کے مکین ہیں، ان میں مسلم لیگ نواز کے کافی سارے رہنما ہیں جو کہ ڈرائنگ روم کے مکین ہیں، ڈرائنگ روم کے کیا کہنا چاہیے، جانے والے ڈرائنگ روم کی سیر ویر کرتے رہتے ہیں، اور ریگولر وزٹرز کہہ لیں، ہاں یہ زیادہ مناسب ہے کہ ریگولر وزٹرز جو ہیں وہ، ان سب نے یہ سوچا کہ جناب اگر یہ کام ہو گیا اور اسحاق ڈار صاحب ادھر آ گئے تو وہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، لہٰذا فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا راستہ روکنے کے لیے میاں صاحب کو کچھ شکایتیں پہنچائیں گئی کہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ ابھی تک مفتاح اسماعیل، آپ کو پتہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی بڑی تگڑی سفارش ہے، ان کو نہیں ڈسٹرب کیا جا سکتا، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ہم ہمیں خام خواہ سر پھنسانے شروع کر دیں، سینگ دوبارہ پھنسا لیں، ابھی ٹائم تھوڑا گزرا ہے، اس لیے ابھی نہیں، ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کو چلنے دیں اور اسحاق ڈار صاحب کو ابھی نہ آنے دیں۔ یہ نواز شریف صاحب پہ، جبکہ دوسرا گروپ کہہ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ نہیں تو کم از کم ڈار صاحب کو واپس بھیجیں، اور مریم بی بی تو آئیں گی، اگر پی ایم آفس میں آتی ہیں، پی ایم ہاؤس میں آتی ہیں، تو وہ ایک چچا بھتیجی کا رکھ رکھاؤ بہرحال ہے، وزاداری ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کریں گے، اور ان پہ کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا تیز۔ تو بہرحال یہ ہوا، لیکن پھر وہ گروپ جیت گیا جو اسحاق ڈار صاحب کو رکوانا چاہتا تھا۔ اس دوران تلخ پلخ باتیں بھی ہوئیں، کافی ہوئیں، لیکن ڈار صاحب جو ہیں ان کو روک دیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں جو اپلیکیشن تھی اس میں سلمان بٹ صاحب اپیئر نہیں ہوئے، ان کے وکیل، اور انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو آتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، سپٹمبر میں کافی کچھ ہونا ہے، کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کلیئرٹی کے ساتھ کہ کون کیسے اپنی اننگز کھیلے گا، نیا ٹیسٹ میچ کیسا ہوگا،
نیا امپائر کیسا ہوگا، کس کو ہونا چاہیے، نیوٹرل امپائر ہوگا، نان نیوٹرل ہوگا، یہ ساری چیزیں ستمبر میں فائنل ہونی ہے، تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو پارٹی کے اندر مسلم لیگ نواز کے اندر جو گفتگو ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جائیں یا نہ جائیں، یہ ایک الگ اس یہ اب غیر متعلق معاملہ ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میں نے جانا تھا، مجھے روک دیا گیا اور میری بھی معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ لیکن پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کا راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں۔ عمران خان کا راستہ روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان واقعی مقبول ہو چکے ہیں اور لوگوں کا رومانس ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اب اس کے ووٹر اور سپورٹر نہیں ہیں، وہ رومانس کرتے ہیں عمران خان کے بیانیے سے، عمران خان سے، وہ سب کو کھا چکا ہے۔ اور آگے جو رہی صحیح کسر ہے، وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اور مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیاں، اور ان کے پیچھے جو مفتاح اسماعیل صاحب کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو نہیں چھیڑنا، وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اور جو پالیسیوں کا ثمر ہے، اور جو پالیسی اس وقت معاشی اور مہنگائی جس کی وجہ سے 45% مہنگائی ہو چکی ہے، یہ سارے کا سارا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پارٹی کو۔ اور پارٹی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، مریم بی بی بھی آ جائیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اگر یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہا، مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ رہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، اور پیٹرولیم پرائسز بڑھتی رہیں، آئی ایم ایف کی شرائط مانتے رہے، اور ہر چیز، بجلی، گیس، ہر چیز مہنگی، یہ ٹمپریچر اور یہ رفتار مہنگائی کی یہی ہوئی، تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جی وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ ہی جائیں، کم از کم یہ رہے گا تو صحیح۔ اب ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جو میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، کہ خان صاحب تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ایکچول ایک ریڈ لائن موجود ہے دونوں کے درمیان، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے کو بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ ریڈ لائن عبور نہیں کرنی، اور نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس سے آگے نہیں جانا، تو وہ ریڈ لائن رکھتے ہوئے برقرار ایک دوسرے کے ساتھ یہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں۔ اور پنگ پونگ کھیلنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ بیوقوف بنایا جائے۔ کس کو بیوقوف بنایا جائے؟ اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو بیوقوف بنایا جائے، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب ایک دوسرے ان کو بنانا ہے، دوسرا عوام کو بیوقوف بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے بھی جاؤ، گورنمنٹ بھی کرتے جاؤ، حکومت بھی انجوائے کرو، اور ساتھ ساتھ جو اپنے کیسز ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کا زہر نکالتے جائیں، اور جتنا عرصہ یہ وزارت عظمیٰ چلتی ہے اس کو چلائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی انہوں نے کہا کریں، وہ یہ ہے کہ کل کو اگر یہ اب پارٹی کے اندر اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اگر کل کو یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنا ہے قربانی کا بکرا، تو مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھیں حکومت کی، اور نواز شریف صاحب پیچھے ہو گئے، مریم صاحبہ بھی غیر متعلق رہیں، اور شہباز فری ہینڈ دیا گیا، لیکن اس فری ہینڈ کے باوجود مہنگائی کر دی گئی، اور اس کے ابھی سے ماحول بنانا شروع کر دیا۔ جب لطیف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، طلال چودھری آتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بدشیر علی آتے ہیں، مختلف ایم این ایز آتے ہیں، اور مختلف منسٹرز آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نواز کی پالیسی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف محاذ کھولا جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب خود آتے ہیں، ٹیلی فون پہ میٹنگز کے دوران تلخیاں ہو چکی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ملبہ کسی پہ تو ڈالنا ہے، تو وہ ملبہ ڈالا جائے گا اس پہ، شہباز شریف صاحب پہ اور مفتاح اسماعیل صاحب پہ، اور اس وقت جو کابینہ ہے اس پہ ڈال دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے کیا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک مسیحا کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ انٹری ماریں گے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ دن دوگنی رات چوگنی آگے جا رہی ہے۔
اور جو اب تک جتنے بھی پلاننگز کی گئیں، جتنے بھی ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہرڈلز کھڑے کیے گئے، رکاوٹیں، وہ سب کی سب ہر ہرڈل کے نتیجے میں عمران خان زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اور خوش قسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ ان کو ایک ایسا لیڈر مل گیا کہ جن کے خلاف ابھی تک کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کوئی چیز نہیں ملی کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو اور انہوں نے کوئی کک بیکس وصول کیے ہوں۔ اور یہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی کابینہ کے خلاف بھی ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ اب ایسی لیڈرشپ کو تو سینے سے لگانا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ بہت اچھی لیڈرشپ ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن وہ یہی ان کا جرم بن گیا، اور جرم بنا ذاتی وجوہات کی بنا پہ، جو ذاتی وجوہات سب جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ آگے سے آگے جا رہی ہے، اور یہی خوف جو ہے وہ ان کو روک رہا ہے عام انتخابات کی طرف جانے سے۔ تو یہ ہیں جی باتیں، اور یہ ہے سلسلہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور کب تک کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی تک جو گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب ورسز آل جو ہے وہ ان کا کوئی ابھی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اکیلے عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ چل رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ ان کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور وہ الیکشن کمیشن اور ادھر ہائی کورٹ، یہ ہفتہ جو ہے، اب یہ جو ہفتہ آج شروع ہو چکا ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی سیاست کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود بخود تو جانی نہیں، کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درمیان میں سیلاب آ گیا، اور اب سیلاب کی وجہ سے بھی انتخابات جو ہیں وہ شاید اب اس کو بھی ایک ایڈ کیا جائے گا کہ چونکہ سیلاب آ گیا ہے، 4 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تو ان کا پرسان حال پہلے ہونا چاہیے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، بحالی ہونی چاہیے، یہ سارا کچھ۔ پھر ایک اور چیز بھی جاتے جاتے بتا دوں کہ خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے، این ڈی ایم اے سے، ان سے کہ علاقے نہ بانٹیں کہ پنجاب میں حکومت ان کی ہے، کے پی کے میں ان کی ہے، بلوچستان میں ان کی، پہلے وہاں پرائورٹی ہو، پہلے وہاں پرائورٹی۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ منسٹرز اور ایم این ایز جو ہیں وہ کھینچا تانی کرتے ہیں، پہلے آپ ہمارے حلقے میں آئیں، پہلے آپ ہمارے حلقے میں آئیں۔ اپنے اپنے حلقوں کی سیاست بھی شروع ہو چکی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حلقوں کی سیاست کے بجائے جو جتنا زیادہ مستحق ہے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، کیونکہ جو بحالی کا کام ہے اس میں بھی، اور پہلے تو ریسکیو کا پھر بحالی کا، یہ سارا کام جو ہے اس میں اگر شفافیت نہیں ہوگی، اور اس میں پھر وہی ووٹ بینک کا چکر آ جائے گا، ووٹ بینک کس کا ہے، کہاں پہ ووٹ بینک ہے، کہاں پہ نہیں ہے، تو یہ اگر کام شروع کر دیا گیا تو وہ زیادہ الٹا پڑ جائے گا۔ اور آج اندازہ لگانا ہے جی، ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف کا اکاؤنٹ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا جو فلڈ ریلیف کے لیے بنایا گیا ہے، اور دوسرا آج عمران خان صاحب 9:30 سے 12:30 بجے تک کریں گے، بیٹھیں گے اور لوگوں سے براہ راست بات کریں گے، اور چندہ بھی اکٹھا کریں گے، مدد بھی لیں گے، اور پھر ثانیہ نشتر کے حوالے کریں گے۔ آج کا دن بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔